خود کو رسول کے منصب پر بٹھا رہے ہو۔ پیر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اپنے ایک بات بول کے پھر گفتگو ختم کر دیں گے کیونکہ 10 بجنے کو ہے۔ آل رسول کے تعلق سے اللہ نے اپنے نور سے ایک حصہ نکالا، اس نور کا نام رکھا نور محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم کی جو اولاد دنیا میں پھیلی وہ آل رسول کہلائی ہے کہ نہیں؟ وہ آل رسول کہلائی۔ تو آل رسول کہلائی، اور وہ کہلانے پر وہ ایک جز ہے، رسول کا ایک حصہ ہے۔ کوئی ہو، یہ نہیں کہ سید ہے تو پیر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیر کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، پیر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر پیر ولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اپنے پیر کو بڑا بڑا مقام دے دیتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مان کے چلیے آپ کا پیر ولی نہیں ہے اور آپ نے ولی بنا دیا تو گناہگار ہوگا۔ کہ ولایت کسی مولوی، مفتی، قاری، حافظ کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، ولایت اللہ عنایت کرتا ہے۔ تو پھر آپ جسے چاہیے گا ولی بنا دیے، جسے چاہیے گا آپ جو ہے اس کو ایمان سے خارج کر دیجیے گا۔ یہی تو آپ نے سیکھا ہے۔ آپ نے سیکھا کیا ہے؟ جسے چاہا ایمان میں داخل کروا دیا، جسے چاہا اسے ایمان سے نکال دیا۔ اسی پہ تو مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ کہا کہ حضور خدا رسول تو کوئی نہیں بنتا، اس کی وضاحت کریں۔ کہا کہ میرے بیٹے یہ ایسے ہے کہ یہ شان صرف خدا کی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ شان صرف خدا کی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تم یہ کبھی مت چاہنا کہ جو ہم چاہیں گے وہی ہو۔ حضور یہ تو سمجھ گئے، دوسری رسول کیسے؟ کہا کہ رسول ویسے، یہ شان صرف رسول کی ہے، جو رسول کی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو رسول کی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تم یہ سمجھ لے کہ یہ میری بات نہیں مان رہا، میں اس کو کافر کر دوں گا، یعنی کہ تم خود کو رسول کے منصب پر بٹھا رہے ہو۔ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں اور رسول کے غلام بن کے رہیں، کیونکہ غلامیتی میں سب کچھ ہے۔ جو غلام ہو گیا اس کا بھی پھر کوئی نہ کوئی غلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے تو جز رسول ہے، آل رسول وہ جز رسول ہے۔ اب وہ جز کی بے ادبی کرنا گویا کہ سرکار دو عالم کی بے ادبی کرنا۔ ظاہری طور پر باطنی داڑھی تو آپ کی بالکل کلین شیو ہے، بالکل کلین شیو ہے۔ میرے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہو گیا، 7 جنوری 1987 کو ان کا وصال ہو گیا، تو 40 روز پر مزار پکا ہوتا ہے۔ اس کو پکا کیا ہے تو اوپر کا حصہ، اس کو پکا کرنے کے لیے مٹی کو ہٹائی گئی۔ جب مٹی کو ہٹائی گئی تو تخت جو بچھی ہوئی تھی تختہ، اس کو اٹھایا گیا تو وہاں جو لوگ موجود تھے، ہم تو نہیں تھے اس وقت، لوگوں نے کہا جتنے دیکھا، وہاں پہ موجود تھے حضرت سید شاہ نور الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ عالیہ منیر شریف کے گدی نشین وہاں موجود تھے۔ اور انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے یہ کہا کہ درگاہی بابوں کی داڑھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چہرہ تو ڈھکا ہوتا ہے، چہرہ کھلا کیسے؟ چہرہ کھلا کیسے؟ وہ بھی 40 دن پر۔ کس نے دیدار کیا یا دیدار کروایا؟ اللہ نے دیدار کروایا۔ کس کو؟ فرشتوں کو، جاؤ دیکھو میرا ولی لیٹا ہے، جاؤ دیدار کر لو۔ تبھی تو وہ چہرے کا جو گھونگٹ وہ کھلی ہوئی تھی، تبھی تو کہتے ہیں میری گھونگٹا کے رکھنا لاج پیا۔
تو لاج تو رکھی نہیں خواجہ شاہد حسین نے اپنے مریدوں کی. اب بے شک ہم کو پورا یقین ہے یہاں بھی رکھ رہے ہیں, قبر میں بھی رکھیں گے اور میدان محشر میں بھی رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک سب کچھ تو خواجہ شاہد حسینی بے شک ہے کہ نہیں. موری اکھیاں توسی لاگی گئی ہیں, یہ چمک یہ دھمک سب پھل بننے میں مہک, سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے, سب کچھ تو سرکار تمہیں سے ہے. میرا جان میرا تن میرا من میرا دھن سب کچھ تو تمہیں سے ہے. سب کچھ تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو, سب کچھ تم ہی. تم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, اور ہم نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا. بے شک سب کچھ تو اللہ نے سرکار دو عالم کو بھیجا, سرکار دو عالم اپنی آل کو بھیجا. سرکار دو عالم نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو میرے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کھلی, کہا کہ ان کی داڑھی بڑی ہے. تم تو یہاں داڑھی بڑھاتے ہو, اللہ نے ان کی داڑھی وہاں بڑھا دی. کیا بات ہے, بے شک. یہ ہے خواجہ شاہد حسین رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات کرتے ہو. یہاں تو تقریر بھی ہوتی ہے اور حال قال بھی ہوتا ہے, خوب یہاں کیفیت ہوتی ہے, لوگ جھومتے ہیں رقص کرتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کے من بودم, بہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کے من بودم. یہ امیر خسرو کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو, محمد شم میں محفل بود شب جائے کے من بودم. سمجھا. یہ سب چیزیں ہیں, یہاں کوئی تقریر کرنے ہم نہیں بیٹھے ہیں, جو جانتے تھے آپ کو بتا دیا ہے کہ نہیں. اور ایک بات اور کہ حضرت نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ پنڈوا شریف, ہم لوگ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے اولاد سے جی. اور جو کچھوجا والے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے مریدوں میں ہیں. وہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے مریدوں میں ہیں. ہم لوگ اولاد بھی ہیں اور حضرت کا سلسلہ بھی ہے جی. ہم لوگ کی خانقاہ میں 4 سلسلہ ہے, نقشبندیہ, ابوالعلیہ, قادریہ, چشتیہ اور سہروردیہ. الحمدللہ یہ چاروں سلسلہ بیتیت بھی ہے اور نسب آپ کو جو ہے قلبی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی, دونوں. ہم لوگ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بھی آتے ہیں, خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بھی آتے ہیں. ہم لوگ مخدوم یحییٰ منیری کی اولاد میں بھی آتے ہیں. یہ ہے خانقاہ باغ عشق, جتنا سلسلہ اس کی اولاد میں بھی. بے شک اور خانقاہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے, اور خانقاہ ہے وہ بھی اولاد ہے. کئی خانقاہ سید ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. سب خانقاہ کی عزت کی جائے, بے شک سب خانقاہ کی عزت کی جائے, کسی کو برا نہ کہا جائے, کیونکہ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو دین کی خدمت کرے اس کے ساتھ آپ بھی دین کی خدمت کیجیے. بے شک یہ نہیں کہ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا آپ ٹانگ کھینچ رہے ہیں. ٹانگ کھینچے گا, ٹانگ کھینچنا تو شیطان کا کام ہے. شیطان کے ساتھ اپنے آپ کو مت ملائیے, شیطان کو دور کیجیے اور کثرت سے استغفار کا ورد کیجیے, اور نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے. جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ قرآن کے حرف پر اپنا ہاتھ پھیرے, اس میں بھی نیکی ہے. سمجھے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس لیے خوب نماز پڑھیے, خوب درود پڑھیے. صلی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سیدھا مجھے جنت میں لے جائے. تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا, وَسَلَامُهَا وَحُسْنِ قَلَامُهَا وَطَعْمُهَا. لوگوں کو خوب خوب سلام کیا کرو, لوگوں سے حسن و اخلاق سے پیش آیا کرو, اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. سبحان اللہ. اور کھانے کے تعلق سے سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا. دفتر کہتے ہیں آفس کو, ہر ایک چیز کا آفس ہوتا ہے, تو نیکی کا بھی آفس ہے. میں نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا. اللہ کے نزدیک مجھے کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی اچھی نہیں لگی. اس لیے کھانا کھلائیے اور لوگوں سے اتنا ہو سکے ثواب لیجیے, دعا لیجیے, دعا دیجیے, دعا لیجیے. کیونکہ قسمت کو روپیہ نہیں بدلتی, قسمت کو دعا ہی بدل سکتی ہے. اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں.
بولنے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ اس کو سرکار دو عالم کے صدقے میں معاف کرے. آئیے ہم اور آپ مل کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ مولا تیرے بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب بندوں کی شان میں جو کچھ بھی ہم سبوں نے ذکر و اذکار کیا ہے، اے اللہ اس ذکر و اذکار کو سب سے پہلے ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر سامعین سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. بالخصوص اے اللہ تیرے محبوب کی اولاد اور غلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ